اور غلام بن جائے. اور اللہ توقع بھی یہ کرتا ہے, تقاضا بھی یہ کرتا ہے کہ تم میرے عبد بنو. اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے. اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, سب کچھ مالک کی ملکیت ہوتا. اس کا اپنا وقت بھی نہیں ہوتا, اس کی اپنی جان بھی نہیں ہوتی, وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا, وہ اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا, وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا. اس کے سارے اوقات مقرر کرتا ہے اس کا مالک. اس کا مالک اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ ساری کی ساری اس کی جو پوری زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے مالک کی مرضی سے طے ہوتی ہیں, وہ اپنی مرضی سے طے نہیں ہوتی. یوں اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ, اپنے حقیقی رب کے غلام بن جاؤ. جو اپنے رب کا غلام نہیں ہوتا, حقیقی رب کا غلام نہیں ہوتا, وہ رب جو تمہارا خالق بھی ہے, تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی ہے, اور جو اس کا غلام نہیں ہوتا. غلام تو وہ ہوتا ہے, بس اس نے اور رب بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کا غلام ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب بنائے ہوئے ہوں جس کے پاس اختیاری کوئی نہیں, اور بالکل بودے رب, کمزور, ان کی بجائے ایک اکیلا زبردست قوت والا. تو آپ خود ہی کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ تم اپنے رب کی غلامی کرو اگر تم اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اس تقوی والے گروہ میں شامل ہو جاؤ. وہ لوگ جن کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بن جائیں. میں نے تقوی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقوی دراصل احساس کا نام. آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. دل میں ہوتا ہے تقوی, لیکن یہ اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوتا ہے. لفظی معنی تقوی کا بچنا یا ڈرنا ہوتا ہے, نتیجے کے خوف کی وجہ سے. یہ بات میں نے عرض کی تھی, میں صرف اس کو اعادے کے لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان اگر کسی نتیجے کے خوف کی بنیاد پر کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے, جیسے آگ سے انسان ڈرتا ہے, پانی میں ڈوب نہ جائے اس سے ڈرتا ہے, کوئی بھی چیز ایسی خوفناک ہو, شکل اس کی خوفناک ہو نہ ہو, نتیجہ اس کا برا ہو تو انسان اس سے ڈرتا ہے. تو یہی تقوی ہے اصل میں. اور شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ سے بچنا اور اس نتیجے کے خوف کی بنیاد پر بچنا کہ یہ گناہ مجھے جہنم میں لے جائے گا, اس نتیجے کو, خوف کو دل میں رکھتے ہوئے. تو گویا گناہ دو قسم کا ہے, وہ دوہرا احساس وہ اسی ایک میں آ جاتا ہے کہ گناہ دو قسم کا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا بھی گناہ ہے اور اللہ کے فرمانبرداری کے کام چھوڑ دینا بھی گناہ ہے. وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کی رضامندی کے ہیں تو بھی گناہ ہوگا, اور جو اللہ کی نافرمانی کے اور ناراضگی کے کام ہیں وہ کرے گا تو بھی گناہ ہوگا. تو گویا یہ دونوں باتیں پھر بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ شدید احساس گناہ سے بچنے کا اور شدید احساس نیکی حاصل کرنے کا, یہ اگر دل میں ہوگا تو وہ متقی ہوگا, اور ایسا متقی ہوگا تو اس کے طرز عمل سے پوری زندگی سے بات اس کی نظر آئے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کا ایمان, اس کا کردار وہ بنا بنایا نظر آئے گا, ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے. کیوں؟ دل میں چھپی بات چھپی رہ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے, اور سورہ ابراہیم میں غالباً اللہ کریم نے اس سسٹم کی وضاحت کی ہے کہ دل میں عقیدہ اچھا ہوگا, ایمان اچھا ہوگا, اور دل کی بات جو بیٹھ گئی ہے وہ اگر اچھی ہے تو اس کا کردار بھی اچھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اس پاکیزہ بات کی مثال جو دل میں ہے, لیکن اس کی وہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو, اور اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. انسان کو اس عقیدے کا ہر وقت فائدہ ہوتا. اور اگر دل میں عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو, دل کا احساس ہی ٹھیک نہ ہو, تو پھر اس کی مثال دی ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی درخت تھا
بالکل اوپر، زمین کے بالکل اوپر، گہری جڑ نہیں تھی، زمین کے اوپر ہی اس کی جڑ تھی، اور ایک ذرا سی ہوا آئی اور وہ اکھڑ گیا، ما لہا من قرار، وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، اس نے پھل کیا دینا ہے اور باقی سارا سسٹم اس کا کیا چلنا ہے۔ تو یہ برے عقیدے کی اور اچھے عقیدے کی، اگر دل کا احساس تقوی کا احساس ہے کہ میں نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ انسان پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارتا ہے، تو یہ ہے کامیابی کا واحد راستہ۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین اسلام میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا تو وہ نہیں شامل ہو سکتا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ درس میں بھی، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، آدمی متقیوں کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی یدع ما لا باس به حذرا مما به باس، جب تک کہ وہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں، یعنی جس میں کوئی حرج نہیں ان کو بھی چھوڑ دے، حذرا مما به باس، اس ڈر سے چھوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو جن میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز چیزیں ہیں لیکن ان کو چھوڑتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ناجائز چیزوں میں نہ پڑ جائے۔ ناجائز چیزوں کے خوف سے جائز چیزیں بھی چھوڑ دینا، یہ جو گرے ایریاز ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گرے ایریا ہے، اس کو چھوڑ دینا، حالانکہ وہ جائز ہو، فرمایا یہ چھوڑ دینا، پھر جا کے متقیوں کے درجے کو پہنچے گا، وگرنہ لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، یہ کبھی متقیوں کے درجے کو پہنچے۔ رخصتیں لینے والا، دین کی رخصتوں کو استعمال کرنے والا اور غلامی میں عروج کو نہ پہنچنے والا۔ اور سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ آپ دراصل تشریف لائے غلامی کا طریقہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی غلامی کیسے کرنی۔ اب کوئی شخص اللہ کی غلامی کا طریقہ خود بنا لے، وہ کہے کہ میں خاص قسم کا بھیس بنا کے خاص قسم کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں، یہ اللہ کی غلامی ہے۔ یہ غلامی نہیں ہوگی، غلامی وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ 3 لوگوں کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ ساری زندگی کبھی رات کو سویا نہیں کروں گا، پوری رات عبادت کیا کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی شادی نہیں کرنی، اور سمجھا یہ کہ یہ تینوں باتیں اللہ کی غلامی کی اور بندگی کی اور تقوی کی باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی بات، آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، دین بتانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ گویا بندگی کا ماڈل کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے ماڈل، رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی وہ روایت بھی شامل کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور دیر تک عبادت فرماتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، آپ کے تو گناہ ہیں ہی نہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کیوں محنت کرتے ہیں اتنی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، مشہور حدیث ہے، افلا اکون عبدا شکورا، ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بات اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ عائشہ کیا میں لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ اگر میں شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں گا تو لوگوں کو کون دکھائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندگی کا ماڈل لوگوں کو دیا ہے، اسی لیے اللہ کریم نے جب بہترین مقام عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو تاریخ انسانی میں کسی کو عطا نہیں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا سیر کروایا، اوپر لے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے دکھایا وہ سب سیر کر کے آئے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہاں پہ جو خصوصیت بتائی ہے وہ عبد ہونا بتائی ہے،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے عبد کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص عبدیت کی انتہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ پک اینڈ چوز، چوائسز کی بات اور رخصتیں لینے کی بات، اس میں بھی رخصت ہے میں یہ کر لوں، اس میں بھی رخصت ہے میں یہ کر لوں، وہ اچھا غلام نہیں ہوتا۔ اچھا غلام وہ ہوتا ہے جو رخصتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ مالک کی خوشنودی کے پیچھے بھاگتا ہے، کہ اگرچہ رخصت ہوتی ہے پھر بھی وہ یہی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے جو اب نوکر ملازم رکھے ہوئے ہیں، آپ کس نوکر ملازم سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ وہ جو ڈکلیئرڈ اور ڈسکرائبڈ ڈیوٹیز سے زیادہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، کہ یہ اس کو میں کہتا بھی ہوں بس اتنا کر لو تو کافی ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کرتا۔ تو کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جس نے واحد مطالبہ یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تخلیق یہ ہے کہ تم سارے کے سارے میری غلامی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی میں جو امتحان ہے وہ اصل میں یہی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ ملک میں کہ یہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ جس موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تو بہت بڑا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں یا ذہن میں سمجھتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ترجمہ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ سارے 6-6 فٹ کے بیٹھے ہوں اور ایک شخص جو ہے 6 فٹ 2 انچ کا ہو تو سب سے بڑا تو وہ بھی ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ وہ باقی 6-6 فٹ کے ہیں، وہ 6 فٹ 2 انچ ہے، صرف 2 انچ کا فرق ہے، یہ 1 انچ کا فرق، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا۔ اسی طرح مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کسی کو سارے گریڈ 17 کے لوگ بیٹھے ہوں، ایک گریڈ 18 کا بیٹھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے گریڈ اپنے درجے میں۔ علی ھذا القیاس سب سے بڑا تو اس ریلیشن شپ میں ریلیٹیولی وہ تو کوئی بھی تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ بڑا ہو سکتا ہے نا، سب سے بڑا تو اسی کو کہیں گے۔ اللہ کریم کی جو بڑائی ہے یہ مخلوقات کی بڑائی کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی۔ مخلوقات کی بڑائی اور ہے، اللہ کی بڑائی اور ہے، اس کی بڑائی کی نوعیت ہی اور ہے۔ ابھی میں نے آسمانوں کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے مثال دی کہ اللہ کے عرش کی مثال بڑائی کے اعتبار سے پوری کائنات یہ خربوں کہکشائیں شامل کر لیں اور جو جہاں تک سائنسدان ابھی تک نہیں پہنچے وہ ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان سب شامل کر کے یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو میلوں لمبا چوڑا، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، تو جو اس چھلے کو نسبت ہے اس پورے صحرا کے ساتھ، فرمایا یہی اس پوری کائنات کو نسبت ہے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ تو پھر کیا رہ گئی بات؟ تو ترجمے میں کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے، ویسے تو ترجمہ ٹھیک ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں وہ ہے بہت۔ اللہ سب سے بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہل علم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، یعنی یہ صرف اختلاف درجے کا نہیں ہے کہ اللہ کی مثال کے طور پر اللہ کا غصہ 100% ہے، انسانوں کا غصہ 0.00001% ہے، یہ درجے کا اختلاف ہوا نا۔ تو یہ اختلاف درجے کا نہیں، یہ اختلاف نوعیت کا اختلاف ہے، یعنی انسان کا غصہ، اللہ کا غصہ یہ نوعیت میں ہی مختلف ہے، انسان کا پیار، اللہ کا پیار نوعیت میں ہی مختلف ہے۔ علی ھذا القیاس ہر چیز جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ مخلوقات میں ہو سکتی ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے، وہ اتنا کرتا ہے؟ مائیں 70 کیا 70,000 بھی جڑ جائیں، 70 لاکھ بھی جڑ جائیں، 70 کروڑ، 70 ارب، 70 کھرب
ماؤں کا پیار جڑ جائے اللہ کے پیار جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. جب نہیں دی جا سکتی، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ایک اکیلا مالک اور خالق ہے. افمن یخلقکم اللہ یخلق، باقی ساری مخلوقات ہیں. الذی خلقکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا. اسی کی بندگی کرو اور اس میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی تم کہو کہ میں بندگی تو اسی کی کرتا ہوں، درمیان میں کوئی اور چیز شامل کر دینا. شریک، اب یہ شریک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی شریک ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ تو جو فرمائیں گے ہم مان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی بندگی تو اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا شرک نہیں ہے. اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا کفر ہے. اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی کو شامل کرنا. تو میں نے کیا تعریف بتائی تھی عبادت کی؟ اطاعت بالتذلل. اس کا مفہوم کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت بالتذلل، کہ عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، انتہائی عاجزی کے جذبات رکھتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کا حکم ماننا، یہ بندگی ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانتا ہے، اسی عاجزی کے ساتھ، اسی انکساری کے جذبے کے ساتھ کسی اور کا حکم مانتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہی تو شرک ہے. فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. باپ کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت ہے، ماں کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کے ذیل میں. جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ انسانوں کے آپس کا بنایا ہوا سسٹم ٹکرا جائے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں پہ مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں، چاہے وہ ستا باپ ہو. سب سے بڑا حق اس دنیا میں حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اور اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق باپ کا ہے. لیکن باپ کی بات بھی نہیں ماننی جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور جب کسی نے کسی کا وہی جذبہ اطاعت بالتذلل والا کسی اور کے لیے قبول کر لیا، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہی تو شرک. ان یعبدوہ ولا یشرک، اس کو انشور کر لیں کہ شرک نہیں ہو رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر پھر کیا حق ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جو بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہراتے، فرمایا ان پر، ان کا اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے. یہ حق بن جاتا ہے بندے کا اللہ پر. تو اس کا مطلب نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص شرک سے بچا ہوا ہے نا، اور اللہ کے غلاموں میں ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، ہزار کوتاہیاں بھی ہوں، ہزار غلطیاں بھی ہوں، وہ انشاءاللہ جنتی ہے، جتنی مرضی غلطیاں کرے. اس لیے باغی نہ ہو، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی غلامی کا باغی نہ ہو، اور مشرک نہ ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو. اب شریک کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ ملاحظہ کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی سوال پر، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس سے بڑا گناہ اور ہو نہیں سکتا کہ پیدا کرنے والا تیرا وہ اور تو اس کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں کسی اور کو شریک بنائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھ حصے دار بنا لے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے یہ شرک نہیں معاف کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا جو کرنا چاہے گا، لیکن یہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ حضرت طفیل بن سخبرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی تھے حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، فرماتے میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی۔ میں نے کہا تم لوگ تو اچھے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ تم لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، باقی لوگ تو تم اچھے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دور میں آگے گیا تو مجھے عیسائی بیٹھے ہوئے ملے۔ یہودیوں کو جب کہا حضرت طفیل رضی خواب میں، یہودیوں کو جب انہوں نے کہا نا تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ تم بھی اچھے لوگ ہو، انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہو، جیسے انہوں نے کہا نا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، تو آگے سے وہ جواباً کہتے تم بھی اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، گویا تم اللہ کی مشیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا ہم نصارہ ہیں۔ فرمایا حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دیا ہوتا اور ثالث ثلاثہ قرار نہ دیا ہوتا تو تم بھی اچھے لوگ تھے۔ آگے سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ تھے، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اگر تم یہ نہ کہتے تو تم بھی اچھے لوگ تھے، یہ کہہ کے تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ تانا دیا ہے کہ تم شرک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، تو کیا یہ شرک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت طفیل سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں، یعنی جو خواب دیکھا ہے کسی کو بتایا تو نہیں؟ لگتا یوں ہے کہ اگر یہ خواب کسی کو نہ بتایا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کچھ اور ہوتا، لیکن حضرت طفیل کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی ہے اور مسند ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، قریب قریب آ جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا کہ یہ طفیل نے خواب میں دیکھا اور کچھ لوگوں کے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں نے تانا دیا ہے۔ یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے ہی تمہیں منع کرنے والا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، یہ نہ کہا کرو۔ اور فرماتے میں کسی وقت کے انتظار میں تھا کہ میں کب منع کروں، اور فرمایا فلا تقولوا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہرگز یہ بات نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہا کرو جو اللہ اکیلا چاہے، اس کی مشیت میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ وما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، نسائی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں بھی، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ یعنی صرف یہ کہنے سے کہ مشیت شامل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مشیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شرک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں کہنا۔ کب شرک ہو جاتا ہے، کس کس موقع پر شرک ہو جاتا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے نا کہ میری بطخ نہ بولتی نا رات میرے گھر چوری ہو جاتی، اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تو یہ بھی شرک۔ وہ کہتا ہے میرے گھر میں کتیا نہ ہوتی ہے، میں کتا نہ رکھا ہوتا گھر میں تو میرے گھر میں چور چوری کر کے لے جاتے، فرمایا جو یہ کہہ دیتا ہے یہ بھی شرک۔ اللہ حاضل قیاس، جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ باتیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان کہے کہ نہیں یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، فلاں وجہ سے ہوا ہے، مختلف چیزوں سے، کہ یہ اولاد تو اللہ نے نہیں دی تو فلاں نے دی ہے، فلاں یہ جو پیراں دتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ نام رکھو تو پیراں دتا، یعنی اللہ نے نہیں دتا، پیراں نے دتا۔ اچھا شرک پھر بھی نہیں ہو رہا، بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، لوگوں کو ہم کہتے ہیں ایک تیرا سہارا ایک اللہ کا سہارا، یعنی اکیلا اللہ کا سہارا نہیں ٹھیک، ایک تیرا سہارا ایک اللہ کا سہارا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا بکر الشرک اخفی من دبیب النمل۔ اللہ اکبر، کس کو فرما رہے ہیں؟ ذہن میں رکھیے ذرا بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امت میں سے سب سے بہترین امتی ہیں، ان سے بہتر کوئی امتی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص بہترین ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر الشرک اخفی من دبیب النمل۔ ابو بکر یہ جو شرک ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ جو بھوری چیونٹی ہوتی ہے نا اس چیونٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ ہلکی اور خفیف چال چلتا ہے، اور انسان کو پتا اس وقت چلتا ہے جب پورا جسم چیونٹیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، جب ایک آدھ چیونٹی چڑھتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو فرمایا شرک اس طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ اگر اتنا خطرناک ہے کہ کس وقت شرک ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جس کا مجھے پتا ہو، اور اس شرک سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اور شرک ہو جائے۔ لہذا ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر روز یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما۔ یہی جو دبیب النمل والی روایت ہے یہ مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک روایت جس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے اور اس کے اندر بھی بڑی معنویت۔ فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ اخفی من دبیب النمل، کہ اس امت کا جو شرک ہے نا، اس امت کا شرک، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات بنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ قبروں کو پوجیں، مورتیاں بنا کے پوجیں، تصویروں کو پوجیں، جو مرضی کریں، اور پیراں دتا اولاد دینے والا اللہ، اور ہم اس کو منسوب کریں اپنے بڑوں کی طرف، شرک کوئی نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور صاف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ، میری امت میں جو شرک کی صورتیں ہوں گی اخفی من دبیب النمل، وہ چیونٹی جو سیاہ چیونٹی ہے اور انتہائی ڈارک کلر کی چیونٹی،
اس چیونٹی سے بھی زیادہ خطرناک چالیں چلتا ہے شرک میری امت کے اندر. اللہ اکبر. پھر آپ نے آخر پہ وہی دعا سکھائی. ایک الفاظ کا جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ علی صفات سوداء فی ظلمت اللیل، کہ یہ میری امت میں جو شرک چلتا ہے اس شرک کی مثال ایسے ہے جیسے سیاہ چونٹی چل رہی ہو سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر. اللہ اکبر. یعنی پتھر بھی سیاہ رنگ کا، چونٹی بھی سیاہ رنگ کی، اور رات بھی اندھیری، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا خطرناک ہے یہ شرک. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا بچتے بھی رہیں شرک سے، اور ساتھ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس شرک کا ہمیں علم نہیں ہوتا اس شرک سے بھی ہمیں بچا لے، اور جس کا ہمیں علم ہوتا ہے اس سے بھی بچا لے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، فرمایا یہ جو شرک یہ جو ریاکاری ہے نا یہ بھی شرک ہے، بلکہ تھوڑی سی ریاکاری، ان یسیر الریا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا سی ریاکاری جو ہے، ذرا سی ریاکاری شرک، وہ بھی شرک ہے. کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے جو اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا تھا، دکھلاوا تو ہے لیکن یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو دکھلاوا کریں، رو کے دکھائیں، اللہ کو رو کے دکھائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے والا منہ بنا لے. یہ رونے والا منہ بنا کے کس کو دکھانا ہے؟ یہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، روشنیوں پہ نہیں دکھانا، یہ تنہائی میں اپنے اللہ کو دکھانا ہے. اگر اللہ کو دکھانے کی عادت بن گئی، اللہ اکبر، یہ بالکل ایک لازمی اس کا امپیکٹ ہے. سمجھ لیجئے بات کو کہ جس شخص کو تنہائی میں رونے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اللہ اکبر، اس کو پھر محفلوں میں رونا نہیں پڑتا. اور جس کو محفلوں میں اور کیمروں کے سامنے اور اسٹوڈیو کی روشنیوں میں رونے کی عادت پڑ جائے، اس کو تنہائی میں کیسے رونا آئے گا؟ نہ ویسا ماحول ہو اور نہ اس کو رونا آئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ جو ریاکاری ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، ان یسیر الریا فرمایا یہ بھی شرک ہے. اور اگر یہ شرک ہو گیا تو ہمارا وہ بیسک فلسفی جو تخلیق کے ساتھ، ہمارا مقصد تخلیق کے ساتھ جو چیز منسوب ہے اسی میں فرق پڑتا ہے. اس لیے یہ پورا جو ہمارا زندگی کا جو نظام ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی شرک آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے تم سب ہو. پوچھتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، آسمان زمین کس نے پیدا کی ہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر الٹے کدھر پھرتے ہو؟ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی بات مانو بھی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، وَإِن اور اگر، تم ہو، فی ریبن شک میں، مما اس چیز سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر. پھر عبدنا عبد کی بات آئی، اپنے بندے پر، نہ مصطفیٰ نہ مجتبی نہ حبیب نہ محبوب، بلکہ نہ محمد نہ احمد، بلکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفت بیان کی جا رہی ہے. جیسے وہاں پہ بات ہوئی کہ معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے، تاریخ انسانی کا محیر العقول اور واحد واقعہ، وہاں پہ بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پہ بھی علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو، فاتوا پس لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. 114 صورتیں ہم نے نازل کی ہیں، 115 تم لا کے دکھا دو، کوئی صورت لے آؤ. وادعوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے سارے کے سارے گواہوں کو، یعنی اپنے مددگاروں کو بلا لو، جتنے تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، مختلف فنون کے جو ماہرین ہو سکتے ہیں ان کو بھی بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بلانا ہے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی صورت لا کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ. یہ ہے قرآن کا چیلنج. اور یہ قرآن کا چیلنج صرف ایک جگہ پہ یہاں پہ بیان نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی یہ کم از کم 4 مقامات پر اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ چیلنج بیان فرمایا، یہ چیلنج کیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 14، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88
اور سورہ طور کی آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دہرایا ہے مختلف الفاظ میں کہ تم اگر اس قرآن کو نہیں مانتے اور اس کے بارے میں اگر شک شبہ ہے تمہیں کہ یہ ہمارے بندے پر نازل نہیں ہوا، تو پھر تم کوئی صورت لا کے دکھا دو. کہیں فرمایا 10 صورتیں لا کے دکھا دو، کہیں فرمایا ایک آیت لا کے دکھا دو. یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج تک پورا نہیں ہوا. آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. کوئی شخص کسی نے اس کا جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گویا زندہ معجزہ ہے، اور چیلنج کا جواب نہ آنا بھی اس کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. کوئی جو بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن کے مقابلے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فلاو رہتا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ چیلنجنگ صورتحال اللہ کریم نے کیوں بیان فرمائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس زمانے میں وحی نازل ہوتی ہے اور جس زمانے میں معجزے عطا ہوتے ہیں، معجزہ عام طور پر اسی قوم کے مجموعی احوال زمانہ اور ان کے مزاج کو دیکھ کر عطا کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ جادوگری کا دور تھا، ساحری کا دور تھا، اور سب لوگ بڑے مرعوب تھے. دھوم مچی ہوئی تھی جادوگری کی، اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ جادو کا توڑ تھے. عصا پھینک دو سانپ بن جائے گا، ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. یہ اس طرح کے کام تو جادوگر کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر مقابلے کے لیے جادوگر بھی اکٹھے کر لیے. اور پھر جا کے پتا چلا کہ جادو اور معجزے میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جادو تو ایک ٹرک ہے، وہ کسی بھی وقت وہ ختم ہو جاتا ہے، اور معجزے کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا شورا تھا کہ لوگ جو تھے وہ ایسی ایسی دوائیاں اور ایسے ایسے نسخے رکھتے تھے ایک دوسرے، یعنی لوگوں کو بیماری سے شفا دینے کے لیے. اور بڑے بڑے حکیم اس دور کے، خاص طور پہ یونانیوں کے دور کے حکیم بکرات، جالینوس اور ارسطوٹل جس کو ارسطاطالیس کہتے ہیں یا ارسطو کہتے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے حکامات تھے. اور حتیٰ کہ لقمان حکیم اس کا بھی چرچا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور ان کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی سورہ لقمان. اور اس طرح کے ایک بڑا چرچا تھا کہ خاص طب جو ہے وہ اس کے اندر بڑی مہارت ہے اور دھوم مچی ہوئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے اس میں یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یعنی طب کا چیلنج جو لوگوں کے اندر ایک خاص ملکہ اور ملکے کا شہرہ تھا، اس کا چیلنج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، زبان دانی کا شہرہ تھا، فصاحت و بلاغت کا شہرہ تھا، اور لوگ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ ہم ہیں فصیح اللسان. تو ان کی جو زبان دانی ہے، ان کی فصاحت و بلاغت ہے، اور ان کی عربی زبان جو ہے یہی ان کی اسی کی دھوم مچی ہوئی تھی. اور قرآن نے چیلنج کیا ہے تو اسی کو چیلنج کیا. اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی مثلہ ما آمن به البشر، کہ جتنے بھی نبی آئے ان کو جو معجزہ عطا ہوا وہ انہی کے احوال کے مطابق عطا ہوا تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں، احوال زمانہ کے حوالے سے. اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور مجھے پھر کیا عطا کیا گیا؟ فرمایا مجھے جو عطا کیا گیا وحیًا، وہ یہ وحی مجھے عطا کی گئی. اوحاہ اللہ تعالی، یہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے. گویا زباندانی کے دور میں یہ ہر ایک کو مات دینے والی کتاب، اور اس چیلنج کو دیکھیں، ایسے نہیں اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اس جیسی لے کے آؤ، کہ وہ پہلے ہی ان کے چیلنج کا جواب تھا کہ دھوم مچی ہوئی تھی، ایک شورا تھا ان کی زباندانی کا. قرآن آیا تو سارے بیٹھ گئے کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، اور اس طرح کی فصاحت و بلاغت وہ رکھتے ہی نہیں تھے. اللہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں
لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے بیان کر دی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دی ہیں. تو عربوں کے کو جس بات پر دیکھیں نا، عرب تحریر کے ماہر تھے، ادیب تھے، بلا کے شاعر تھے. جو چیز ان کی بہترین ان کا نسخہ ہوتا اس کو لا کے کعبہ میں لٹکا دیتے. اور کعبہ میں لٹکا وہ 7 معلقات آپ نے سنا ہوگا، 7 معلقے. اور معلقات وہی ہوتے تھے جو دستاویزات لٹکائی جاتی تھیں اور لوگوں کے فن پارے کعبہ کے اندر لٹکائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر مشہور ہو کہ دیکھیں اس کی فصاحت و بلاغت کیسی. ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر یہ جا کے لٹکا دی. جب سورہ کوثر نازل ہوئی 3 چھوٹی چھوٹی آیات، اللہ اکبر، اور اتنی جامع، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے وہاں لٹکا دی. اب سب کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کلام کس کا ہے کس کا نہیں ہے. کہتے ہیں ایک جاہلی شاعر آیا، اس نے آ کے مختلف معلقے دیکھے اور جب اس نے یہ سورہ کوثر لٹکی ہوئی دیکھی تو اس کی زبان سے فوراً جو فکرہ نکلا وہ یہ تھا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ زباندانی کے ماہر لوگوں کو مات دینا، اور اللہ نے اس کو فصاحت و بلاغت کے اندر ہی مات دی. اور اس اعتبار سے قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ قرار پاتا ہے. اور قرآن یہی ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو یوں کہہ لیجیے کہ زندہ معجزہ اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اس کی وجوہ اعجاز کیا کچھ ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو کما حقہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو ڈکلیئرڈ اور ڈسکرائبڈ ڈیوٹیز سے زیادہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے، بڑا اچھا آدمی ہے کہ یہ اس کو میں کہتا بھی ہوں بس اتنا کر لو تو کافی ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کرتا. تو کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جس نے واحد مطالبہ یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد تخلیق یہ ہے کہ تم سارے کے سارے میری غلامی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی میں جو امتحان ہے وہ اصل میں یہی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ ملک میں کہ یہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ جس موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اس بات کا امتحان کیا جائے. تو یہ امتحان اصل میں یہی ہے کہ کون اللہ کی غلامی کرتا ہے اور کون غیر اللہ کی غلامی کرتا ہے. پوری زندگی یہی کشمکش ہے. اور واحد طریقہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. اور اللہ کی غلامی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کیا جائے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی اور شارٹ کٹ نہیں. کوئی کہتا رہے کہ میں کروا دوں گا، کوئی دعوے کرتا رہے، کوئی وعدے کرتا رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے وعدے جھوٹے ہیں، وہ سارے دعوے جھوٹے. یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ حرم کے اندر، حرم مکی کے اندر، اللہ کو سامنے بیت اللہ اور بیت اللہ کے احاطے میں وہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے طواف کرنے کے بعد، اس جگہ پہ میں نفل پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے ساتھ کوئی حضرت بیٹھے ہوئے اور ان کے کوئی مرید بیٹھے ہوئے، ان کی گفتگو کا سلسلہ جاری. مرید جو ہیں انہوں نے یوں سر نیچے کیا ہوا ہے اور پیر صاحب کے جو ہیں گھٹنے دبا رہے اور پیر صاحب سے فرمائشیں کر رہے کہ فلاں بھی دیوا دیو. وہ آگے سے پیر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک گئی، یعنی ہو گیا. وہ کہتے ہیں پیر سائیں میرے بھائی واسطے بھی دیوا دیو. اس نے کہا ٹھیک گئی. فلاں ہے ٹھیک گئی. وہ مانگتا جا رہا تھا، وہ دیتا جا رہا تھا. بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.